الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. کسی شاعر نے کہا ہے کہ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. معزز سامعین اور عزیز دوستو، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے پیش نظر کچھ باتیں عرض کرنی ہے. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، دراصل یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص فرما رکھی ہے. اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ آیت ہماری دکھتی ہوئی رگ پر رکھی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں کے مزاج کو سمجھنے والا کون زیادہ ہو سکتا ہے. وہ اللہ ہماری بیماری کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے جواب کو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے. پہلے میں وہ سوال آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آیت کریمہ کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آ سکے. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح سماج کے لیے بے شمار تنظیمیں ہیں، انگنت ادارے، بے شمار جماعتیں بنائی گئی ہے، اور نہ جانے کتنے پارٹیاں ہیں، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، کتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں. ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، سماج کو سیدھے راستے پر لایا جائے، انسان کے اندر انسان بنانے کی فکر پیدا کی جائے. جتنے بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، سب کے سب اغراض و مقاصد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہی ہے. ایک طرف تو یہ حال ہے. دوسری طرف اگر آپ سماج میں نکل کر کے دیکھیں، دفتروں میں جا کر کے دیکھیں اور اپنی جیتی جاگتی زندگی کو قریب سے دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ اتنی کوششوں کے باوجود، اتنی محنتوں کے باوجود آج بھی سماج کے اندر وہ تمام برائیاں موجود ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے تنظیمیں ہیں، اتنی ساری محنتیں ہو رہی ہیں، اتنے سنگھرش ہو رہے ہیں، اور اتنی کوششوں کے باوجود سماج کے اندر کوئی سدھار کا اثر نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتائیے. یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اسی سوال کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے. آیت کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی گمراہی، ان کی غلط کاری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی آیت کریمہ ہماری بنیادی وجہ کو بیان کر رہا ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بھی انسان اصلاح معاشرہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، اصلاح سماج کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، ان میں سے ہر ایک انسان کی یہ فکر ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا سماج برباد ہو رہا ہے، سماج کے رہنے والے تمام انسان برباد ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اصلاح کی کوشش ان سے کی جائے.
یعنی ہر ایک انسان جو اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اصلاح سماج کا کام دوسرے انسان کی ذات سے شروع ہو. ہر ایک انسان چاہتا ہے اصلاح سماج کے لیے سماج کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہے ان کے خاتمے کا آغاز دوسروں کے گھروں سے شروع کیا جائے. بہت کم ایسا انسان آپ کو نظر میں آئے گا جن کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں ہمارے اندر بھی کچھ برائی ہے, ہمارے اندر بھی کچھ کمی اور کوتاہی ہے, ہمارے گھروں کے اندر بھی کچھ برائیاں پنپ رہی ہے, ان کو ختم کیا جائے. شاذ و نادر ایک دو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی, ورنہ جب بھی کوئی انسان اصلاح سماج کے لیے کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے, اپنے گھروں کے لوگوں کو بھلا دیتا ہے, وہ دنیا کو سدھارنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے سدھارنے کی فکر نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, پر تمہاری پہلی بیماری یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو فکر کرو, اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لا کر کے جما دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ گے تو جو لوگ برائی کر رہے ہیں, جو لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی گمراہی تمہیں سیدھے راستے سے نہیں ہٹائے گی. کب؟ جب کہ تم پہلے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ. ہم میں سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس لگتی ہے, جب بھی کہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں, جب بھی کہیں اجتماعات ہوتے ہیں, یا جب بھی کوئی پارٹی بنتی ہے, ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, وہ غلط راستے پر جا رہا ہے, ان کے گھرانے کے اندر یہ بیماریاں ہیں. لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا مجلس کے اندر جو یہ کہنے والا ہو کہ بھائی ہمارے اندر بھی کچھ برائیاں ہیں. یعنی ہم ایک دوسرے کو غلط کام کرنے کے الزام لگاتے رہتے ہیں, خود اپنے آپ کی طرف, اپنے گریبان کی طرف جھانک کر کے نہیں دیکھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم, جب کوئی انسان یہ کہے کہ دنیا برباد ہو رہی ہے, یعنی کوئی انسان دوسروں پر تنقید کر رہا ہے, دوسروں کو عیوب پر نظر رکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا برباد ہو گئی ہے, دنیا تباہ حال ہو چکی ہے, نبی نے فرمایا سب سے زیادہ برباد ہونے والا آدمی وہ ہے جو اپنے زبان سے یہ کلمات نکال رہا ہے. کیوں؟ اگر تمہیں صحیح معنی میں تمہارے اندر اصلاح کی فکر ہے تو پہلے تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے, دنیا کی فکر بعد میں آتی ہے. تم اپنی فکر تو نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہو کہ یہ غلط کام کر رہا ہے, یہ غلط کام کر رہا ہے. قرآن نے ہماری اس بیماری کو اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انسان کے اندر پیٹ میں درد اٹھا ہوا ہے, پیٹ میں مروڑ آ رہا ہے, اس کو چین نہیں مل رہا ہے, اور وہ دوسرے انسان کے کھانسی کے بارے میں فکر مند, اس کو کھانسی کیوں ہو رہی ہے, اس کو نزلہ کیوں ہو رہا ہے. بھائی پہلے اپنی جان تو بچاؤ, پیٹ کے درد تو ٹھیک کر لو, بعد میں دوسروں کے نزلہ کھانسی کے چکر میں پڑنا. حالانکہ ہمارا سماج تو اتنا بے حس ہے, ایک انسان کو معمولی سے تکلیف ہے اور سامنے والے کو اس سے زیادہ جان کا پرابلم ہے تو اس کو بھول جاتا ہے, معمولی تکلیف کے چکر میں لگ کر کے دنیا کو بھلا دیتا ہے. تو ایک معمولی جسمانی بیماری اعتبار سے دیکھا جائے تو معمولی سے درد کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھلا دیتے ہیں, لیکن جب اعمال کی بات آ جائے تو ہم اپنی بڑی بڑی بیماریوں کو بھلا کر کے دوسرے انسان کے معمولی غلطیوں کو اجاگر کر کے ان کو رسوا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو قرآن نے ہماری اس بیماری کو بیان کیا کہ اگر اصلاح صحیح معنی میں چاہتے ہو تو پہلے اپنی فکر کرو, تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے جو صحابہ کرام کی ایک پاکیزہ جماعت تیار کی تھی, ان کی یہی حالت تھی. وہ ہمیشہ اپنی فکر کرتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے, میرے اندر کیا عیوب ہے. ان کو ڈھونڈتے تھے, ان کو درست کرنے کے صحابہ کرام کوشش کرتے تھے, وہ کسی دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. چنانچہ ایک صحابی, ان کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی حالت یہ تھی کہ اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھتے تھے کہ جب میں اللہ کے نبی کے مجلس میں جاتا ہوں, جنت اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو میری توجہ اپنے اصلاح حال کی طرف ہوتی ہے, لیکن جب نبی کے مجلس سے گھر آ جاتا ہوں, دنیا کے کام کاج میں لگ جاتا ہوں تو میری حالت بدل جاتی ہے. یعنی نبی کے مجلس میں کچھ اور حالت ہوتی ہے اور جب نبی کے مجلس سے باہر نکلتا ہوں کچھ اور حالت ہوتی ہے. یہ دو رنگی تو منافقین کی علامت ہے. اسے ڈر ہو گیا کہیں میں منافق
منافق تو نہیں ہو گیا کہ نبی کے مجلس میں حالت الگ ہوتی ہے، جب باہر آ جاؤں تو حالت بدل جاتی ہے، تو منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ اسے بہت فکر ہوئی، وہ ایک مرتبہ چیختے چلاتے ہوئے اللہ کے نبی کے مجلس میں آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابی کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی جب میں آپ کے مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ کے زبان سے حدیث کے کلمات نکلتے ہیں، جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرا دل نرم ہو جاتا ہے، میرے دل کے اوپر آخرت کی فکر سوار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، بال بچوں کے درمیان رہتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ یعنی آپ کے مجلس میں حالت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر جا کر کے حالت بدل جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تو منافقین کا کام ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ حنظلہ کوئی منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے تسلی دی نہیں میرے صحابی ایسی بات نہیں ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ کبھی آدمی کے دل پر آخرت کی فکر سوار ہوتی ہے تو ان کے دل کا جذبہ بدل جاتا ہے، کبھی دنیا کے رنگ چڑھ جاتا ہے تو آدمی کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ منافق کا کام نہیں ہوتا ہے، ایسے وقت وقت کے اعتبار سے ہوتا رہتا ہے۔ وہ صحابی کو اپنے بارے میں تو یہ فکر ہوئی کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، کسی دوسرے کو منافق کہنے کے چکر میں نہیں پڑا، اپنی حالت کو ڈھونڈ کر کے اسے ڈر لگا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی کے مجلس میں آ کر کے اپنی حالت کا دریافت بیان کیا۔ مدینہ کے اندر ایک صحابی رہتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے رازدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی اپنے اکثر و بیشتر راز کو ان صحابی کو بتا دیتے تھے۔ مدینہ کے اندر جو لوگ منافق تھے ان کے لسٹ بھی اللہ کے نبی نے اس حذیفہ بن یمان کو بتا رکھی تھی، اتنے وثوق سے بتا رکھی تھی کہ مدینہ کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو صحابہ دیکھتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ بن یمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وہ مومن ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ اگر کسی کے نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، پھر صحابہ بھی اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اتنے وثوق سے اللہ کے نبی نے منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا رکھی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، جن کے دور کے اندر اسلام بہت زیادہ ترقی کیا، ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ اگر عمر فاروق کی حکومت دنیا میں 10 سال صرف اور باقی رہ جاتی تو پوری دنیا سے اسلام کے علاوہ تمام دھرم ختم ہو جاتا۔ عمر فاروق کے زمانے میں اسلام اتنا عروج پر گیا، یعنی وہ عمر فاروق کے جن کے ڈر سے شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا تھا کہ سمندر بھی جن کے حکم پر چلنا شروع کر دیتا، لرزتی ہوئی زمین بھی ان کے ڈر سے ٹھہر جاتی تھی، زمین پر گرا ہوا تیل بھی عمر کے نام سے واپس آ جاتا تھا کہ مرشد عمر، مولا عمر، آقا عمر، رہبر عمر، کہ نبی پاک پر سو جان سے شہیدہ عمر، کہ بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ یعنی جس عمر کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایسا عظیم عظمت اور مرتبہ کا مالک حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آئے اور خوشامد کر کے کہنے لگے حذیفہ، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقین کی لسٹ بتا رکھی ہے، اس منافقین کی لسٹ کو دیکھ کر یہ تو مجھے بتاؤ کہ اس منافقین کے ناموں کے فہرست میں عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو کیسی فکر ہوتی تھی کہ جس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی، اس کو یہ ڈر ہے کہ تنہائی میں جا کر کے حذیفہ بن یمان کو خوشامد کر کے یہ بتلا رہے حذیفہ یہ تو بتلا دو کہ منافقین کے جو لسٹ اللہ کے نبی نے تمہیں دی ہے اس لسٹ میں عمر خطاب کا نام تو شامل نہیں ہے۔ صحابہ کو اپنی ایسی فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اگر تم اصلاح سماج کا کام کرنا چاہتے ہو تو پہلے تم اپنی خبر لو تم کیا کر رہے ہو۔ یہی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جب تک آدمی خود عمل پیرا نہ ہو جائے آپ کی بات سے دوسرے انسان پر اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آدمی خود عمل کرنے والا ہوتا ہے، اب وہ ایک انسان کو نماز کی دعوت دیتا ہے، وہ خود نماز کا پابند ہے، ایک انسان کو
سچ بولنے کی نصیحت کرتا ہے، وہ خود سچ بولتا ہے، تو سامنے والا بھی دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اسی لیے اس سامنے والے کو بھی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں پورے جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ اس کی اصل وجہ یہی تھی، اللہ کے نبی جو جس بارے میں امت کو بتاتے تھے وہ پہلے کر کے امت کو بتاتے تھے، پھر امت کو آپ بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرو، لیکن خود اللہ کے نبی 8 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ 5 فرائض کے علاوہ اشراق، تہجد اور چاشت کی نماز کی پابند تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر صلی، اگر زندگی میں کوئی بھی پرابلم پیش آ جاتا، کوئی بھی پریشانی پیش آ جاتی، اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف رخ کرتے اور فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے سال میں 1 مرتبہ پورے مہینے کا روزہ رکھے، یعنی رمضان المبارک کا، لیکن خود اللہ کے نبی کی حالت یہ تھی کہ سال کا 12 مہینے کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ 3 دن کے روزہ نہ رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی نے امت کو حکم دیا اگر مال کا 40واں حصہ ادا کر دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن خود نبی کی یہ حالت تھی جو بھی مال آتا فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے، خود اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت کہی جا چکی، نماز شروع ہونے والی تھی کہ اچانک مصلی سے پیچھے ہٹے اور بہت تیزی کے ساتھ آپ گھر گئے۔ کچھ دیر کے بعد گھر سے واپس آئے اور آپ نے نماز باجماعت ادا کرائی۔ صحابہ کرام کو عجیب و غریب لگا، سوال کیا اللہ کے نبی آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے اچانک ایسا عمل کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا میرے صحابی میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوا تو مجھے یاد آئی کہ میرے گھر کے اندر 7 دینار 7 اشرفیاں رکھی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ محمد اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد دنیا کا سامان رکھا ہوا ہے۔ تو نبی کی تو یہ حالت تھی، یعنی اللہ کے نبی جو پہلے امت کو بتاتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، اس لیے تو 23 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا تعارف ہو گیا۔ تو قرآن پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں رہبری کرتے ہوئے بتایا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اگر تم اصلاح کی فکر کرنا چاہتے ہو پہلے تم اپنی فکر کرو تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لا کر کے جمع دو گے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر جو لوگ گمراہی کا کام کر رہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس آیت کریمہ کا ایک غلط مفہوم عام طور پر سمجھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ آیت کریمہ کا اصل ترجمہ صرف سمجھیں گے تو آپ کو غلط مطلب سمجھ میں آئے گا۔ مطلب یہ سمجھ میں آئے گا ایمان والو اپنی فکر کر لو، دوسروں کو چھوڑ دو، جو غلط کام کر رہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب جو ہمارے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتے میں اس کو دعوت کیوں دوں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی فکر کرو، دوسرے کے چکر جوڑ دو۔ اب کوئی انسان سماج میں کوئی بھی غلط کام کر رہا، میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں تو میں اس کو کیوں دعوت دوں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ایمان والو اپنی فکر کرو، دوسرے کا چکر چھوڑ دو۔ بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جبکہ یہ غلط مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو کہا یا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، اے لوگو تم لوگ یہ آیت تو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا صحیح مطلب سمجھا رہے ہیں کہ اس آیت کے یہ مطلب تم مت سمجھ لینا کہ اپنی فکر کرو، اور جو اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے اور تمہارے اندر ظلم کو روکنے کی طاقت ہے تم یہ کہہ کر کے مت روکو کہ اللہ نے کہا اپنی فکر کرو دوسرے کا چکر جوڑ دو، یہ آیت کا مطلب نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا دیکھو آیت کا مطلب کیا ہے، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظالم ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، ان کو حقوق کو تلف کر رہا ہے، اور لوگوں کے بازو میں یہ طاقت ہے کہ ظالم کو ظلم کو روک سکے، پھر بھی ظالم کو ظلم سے نہیں روکے گا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر ان قریب عذاب نازل کر دے گا۔
یعنی آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمارے اندر جہاں تک دین کی بات پہنچانے کی استطاعت ہے پہنچا دیں، اس کے باوجود اب کوئی گمراہی کا کام کر رہا ہے، اس کے گمراہی کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ مثال سے سمجھ لیجئے، اولاد ہے، ایک باپ اپنے اولاد کو خوب سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے اولاد غلط راستے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اپنی تمام توانائیاں باپ صرف کر دیا، لیکن پھر بھی بیٹا غلط کام سے باز نہیں آ رہا ہے، تو اب اس باپ سے قیامت کے دن اس بیٹے کے بارے میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاں تک ہو سکا خوب سمجھایا، خوب دعوت دی، تبلیغ کیا، لیکن بیٹا نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب نوح علیہ السلام سے قیامت کے دن بیٹے کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایک دوست ہے جو مستقل غلط کام پر لگا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ محبت میں آ کر کے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کا دوست سمجھنے کو تیار نہیں ہے، یہ انتھک کوشش کر کے تھک گیا، لیکن دوست اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس دوست سے قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک نے ہمیں بتایا، اے ایمان والو، اگر تم صحیح معنی میں سماج کی فکر کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تمہارے اندر کتنی برائیاں ہیں، تمہارے اندر کیا کیا غلط کام ہے، پہلے تم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ سماج کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ 2 4 10 لوگوں سے مل کر کے ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے، یعنی انسانوں کے افراد اور مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ اب اگر ہر انسان یہ سوچے کہ نہیں میں صحیح ہو جاؤں، تو ہر انسان یہ سوچے گا تو پورا معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ہر انسان یہ سوچ لے دنیا والے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دنیا والے رشوت لیتے ہیں لیکن میں رشوت نہیں لوں گا، دنیا والے لوگوں کو بزنس میں دھوکہ دیتے ہیں لیکن میں دھوکہ نہیں دوں گا، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سماج خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیا کہ ایک مجلس لگتی ہے، سب یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی بیان کرتے ہیں، مجلس ختم ہوتے ہی صبح سے جا کر شام تک وہی انسان جو مجلس میں جھوٹ بولنے سے منع کر رہا تھا، زندگی کا ہر کام کو جھوٹ بول کر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی مجلس کے اندر سود کے بارے میں منع کر رہا تھا اور مجلس سے باہر نکلتے خود ہی سود لینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس طریقے سے سماج کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن سماج میں بال کے برابر بھی سدھار ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر صحیح معنی میں درد دل رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان صحیح ہوگا، 2 صحیح ہوگا، 3 صحیح ہوگا، چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے، شمع سے شمع روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ سماج کے ایک ایک فرد اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ چند مہینے کے اندر، چند سال کے اندر ہمارے سماج کے اندر اسلام کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں اصلاح کے کام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔